اللہ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں۔ اللہ پاک خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہے بندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک خود مہربان ہے اپنے بندوں پر اور رحم فرماتا ہے اور شفقت بھی فرماتا ہے۔ جب ظاہر رحم ہوگا، رحیم ہوگا، مہربان ہوگا تو وہ اپنے بندے پر شفقت کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے ایک بندے پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ پاک تو اللہ پاک ہے، تو 70 مائیں اپنے ایک بچے پر کتنا رحم کریں گی؟ بتائیے، جب ایک ماں اپنے ایک بچے پر کتنی شفقت سے پیش آتی ہے وہ، تو جو انسان اللہ تعالی سے دوستی کر لیتا ہے تو اس پر ظاہر بات ہے شفقت بھی فرماتا ہے لوگوں پر، اور جو اللہ سے جس بندے کی دوستی نہیں ہوتی تو وہ ایک جانور کی طرح ہو جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، اسے کے پاس سے شفقت گزری ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ پاک نے اچھائی برائی کا راستہ بندے کو بتایا، لیکن بندہ مادہ پرست ہو گیا ہے اور اس کے دل میں اچھائی کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی ہے، اور جو اس کے دل میں چاہتا ہے کرتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان لگا ہوتا ہے۔ ہر اچھائی کے پیچھے برائی لگی ہے، ہر برائی کے پیچھے اچھائی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، بندے ایک قدم میری راہ میں چل کر دیکھ، پھر میں 10 قدم آگے خود بڑھوں گا اور تجھے تھام لوں گا۔ تیرے گناہ زمین سے لے کے تو آسمان تک بھر جائیں، لیکن تو معافی مانگ کے تو دیکھ، میں تجھے معاف کر دوں گا، پل بھر بھی نہیں لگے گی تجھے معاف کرنے میں۔ بے وقوف وہ ہے کہ جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ دیکھے ہوں گے اکثر لوگ آپ نے کہ وہ صرف اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں، کوئی انہیں اچھی راہ دکھاتا ہے تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے اڑا دیتے ہیں، اور وہ کچھ بھی کرتے رہیں، انہیں اپنے کاموں پر نظر نہیں پڑتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اچھائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھایا بھی جاتا ہے کہ اے انسان، تو ایسے سے ایسا کر، کسی کی نصیحت پر عمل کر، کوئی اچھا عالم ہے یا کوئی اچھے لوگ ہیں ان سے تو مشورہ کر۔ نہیں، وہ بے وقوف ہوتے ہیں، انہیں اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ برائی کے کام میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے ہیں، وہ دوسروں کی دل شکنی میں مصروف رہتے ہیں۔ بس
وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے سب تم کو کاٹ دے گا، یہ تم کو کاٹ دے گا۔ وقت ہوتا ہے نا، آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے وقت۔ اللہ پاک نے وقت کو اس طرح سے بنایا ہے، بس وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ دن کے پیچھے رات آ رہی ہے، رات کے پیچھے دن آ رہا ہے۔ کلام پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ یاسین میں، سورج کے پیچھے چاند آ رہا ہے، چاند کے پیچھے سورج آ رہا ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے، آپ کو پتہ لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو وقت ہے نا، وقت لوٹ کر نہیں آتا، اس وقت کو آپ اچھائی کے کاموں میں لائیے، ان سے نیک اعمال کیجیے، نیکی میں صرف کیجیے اپنے وقت کو، اور فضولیات، جو فضول کے کام لوگ کرتے رہتے ہیں، ان میں مشغول نہ ہو۔ اگر گیا وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں آتا ہے۔ بچپن ہوتا ہے، بچپن میں تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو کہ ماں باپ ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کا بچپن گزر جاتا ہے، ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے بچپن کا وہ گزر جاتا ہے، تو جوانی آ جاتی ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، تو وقت ان کا ایسے ہی ضائع جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کو اچھے نیک کاموں میں آپ ضائع کریں، فضولیات میں اس وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ گزرا وقت اور گزرا زمانہ لوٹ کر نہیں آتا۔ توبہ کرنا آسان، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ توبہ تو سبھی کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے، یا یہ بری بات ہم نے کسی سے کوئی بات کہہ دی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، یا کسی سے جھوٹ بول دیا ہے، پتہ چل گیا ہے لوگوں کو، ہم نے اس سے توبہ کر لی ہے۔ لیکن توبہ آسانی سے ہو گئی ہے، بندہ دل سے توبہ کرے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر، تو وہ توبہ اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اور بھی بہت سارے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ توبہ میں تو آسانی ہو گئی، اللہ پاک نے معاف فرما دیا اس کا گناہ، لیکن جو اس نے توبہ کی ہے، اس کی راہ پہ چلنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ اس نے کر لی ہے، اور اس کے لیے اس نے سب جو بری بات اس کے اندر ہے اس کو چھوڑنا پڑے گی، جبھی تو توبہ قبول ہوگی۔ پہلی توبہ تو اللہ پاک نے قبول کر لیا آسانی کے ساتھ کہ میرا بندہ ہے، میں اس کو معاف فرماتا ہوں، لیکن بندہ اس اچھائی کی راہ پر بھی تو چلے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں توبہ کرنا آسان ہے، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے، کیونکہ اسی راستے پر ہم نے چلنا ہے، تبھی تو ہماری توبہ اللہ پاک قبول کرے گا۔ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو اسے راستے سے ہٹا دو، اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی زندگی میں
یا اس کے راستے میں کانٹے بکھیرنے لگتے ہیں، یعنی ذرا سی کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ کانٹے بچھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کانٹے ہی بچھا دیے ہیں راستے میں، کانٹے بھی راستے میں بچھائے جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، اور کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنا اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کریں گے تو انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی سے وہ مشکلات کو دور کر دے، اور اگر ہم اسی کی طرح جس طریقے سے اس نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، ہم بھی اسی کی طرح مشکلات اس کے لیے پیدا کریں گے تو زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہو جائیں گی۔ یا کسی کے راستے میں ہم کانٹے بچھائیں گے، اس نے ہمارے راستے میں تو بچھا دیے ہیں کانٹے، ہم اس کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے تو ہر جگہ ہمیں صرف کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے، مشکلات ہی نظر آئے گی۔ ہم نے کسی کی راستے میں مشکلات پیدا کی، کسی نے ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کی، پھر اس نے اپنے آنے والے کی زندگی میں مشکلات پیدا کی یا کانٹے بچھائے تو مشکلات پیدا ہو جائے گی، تو جیتے جی یہ دنیا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک جہنم بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے بھی کانٹے دور کریں اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ان کی بھی زندگی سے کانٹوں کو ہٹانے کی کوشش کیجیے، مشکلات ہٹانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے۔ اللہ پاک جب انسان کو پیدا کرتا ہے دل بھی دیتا ہے، اسے دماغ بھی دیتا ہے، اور انسان کا یہ ہے ذرا سی کسی نے کوئی بات کر دی ہے، انسان کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ کسی کو ہماری کوئی بات بری نہ لگے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو بھی گئی ہے تو اس سے معافی مانگ لے کہ میں نے تم سے یہ بات کہہ دی تھی، تمہاری دل آزاری ہوئی، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ پاک بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دماغ عطا کیا ہے، اگر انسان کا دماغ فیل ہو جائے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دماغ سے کام نہیں لیتا، لیکن جب اس کا دل بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ دل جو ہوتا ہے انسانی اعضاء میں بلڈ سپلائی کرتا ہے، بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے، اور جس جگہ بلڈ سرکولیٹ نہ ہو تو وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، وہ جگہ بالکل بند ہو جاتی ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ کریں، جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو
بندوں کی خوشی پسند نہ ہو، وہ بد فطرت لوگ ہوتے ہیں۔ بد فطرت کون ہوتا ہے کہ اسے کسی کی خوشی پسند نہیں ہوتی، وہ صرف خود پسند ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کہ صرف میں کہیں محفل میں جاؤں یا میں کہیں بھی جاؤں، میں اچھا نظر آؤں اور لوگ میری تعریف کریں۔ وہ کسی کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا اور نہ کسی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بد فطرت کہا جاتا ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے میری واہ واہ ہو، کچھ بھی ہو، بس میں ہی اچھا لگوں، جو میں کہوں لوگ اسی پر راضی ہوں۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ ظاہر بات ہے وہ بد نصیب انسان ہے جو نہ تو انسانوں پر رحم کھاتا ہے، نہ جانوروں پر رحم کرتا ہے۔ جانوروں جیسے بلی ہوتی ہے، وہ پالی ہے گھر کے اندر، کوئی بھی کوئی بھی جانور پالا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس کو پانی نہیں دیتے پینے کے لیے، اس کو چارہ نہیں دیتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ جانور اس کے دل سے خود بد دعا نکلے گی کہ یہ مالک نے مجھے باندھ کے تو رکھ لیا ہے، چھوڑا بھی نہیں کہ کہیں جا کر میں پانی پی کر آ جاؤں یا کہیں سے چارہ یا دانہ دنکا اپنا چن لوں اور کھا لوں۔ تو وہ بد نصیب انسان ہے۔ وہ جانوروں پر رحم نہیں کھاتا تو وہ انسانوں پر کیا رحم کرے گا؟ کیونکہ جانور تو محتاج ہوتا ہے نا، اسے پال لیا ہے گھر میں اس کو بند کر کے رکھ لیا ہے، اگر وہ کھلا پھرتا رہے تو وہ کہیں بھی جا کر کھا پی سکتا ہے۔ شاد و آباد رہیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لوگوں میں شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اچھی لگے تو کمنٹس بھی دیجیے کہ کس طریقے کی ویڈیو چاہیے۔ چلتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔